ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ ایک شاگرد کو، ایک استاد کو اپنے شاگردوں کی جو تعلیم و تربیت ہے، ابھی حساسیت کی بات ہوئی نا ڈاکٹر صاحبہ، تو کتنا حساس ہونا چاہیے، کتنا فکر مند ہونا چاہیے ایک استاد کو؟ شکریہ زینب. دیکھیں انسان ہی در حقیقت وہ انسان ہے جس میں احساس پایا جائے. بالکل صحیح. دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو، دوسروں کے درد کا احساس ہو، دوسروں کی مجبوریوں اور ضرورتوں کا احساس ہو. اگر احساس ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ بنیادی طور پر انسان ہونا ہی یہ اس کے اندر احساس کی دولت کا ہونا، دوسروں کی تکلیف کا ایک احساس کرنا ہی دراصل زندگی کی علامت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں معلم کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو آپ جہاں دن بھر تربیت فرما رہے ہیں، کہیں دار ارقم میں، کہیں اصحاب صفا کی، کہیں مسجد نبوی شریف میں، کہیں تو آپ دیکھیں تو راتوں کو کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل اللہ اکبر. کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، اے پیارے محبوب، آپ اتنی دیر تک راتوں کو نہ کڑا ہوا کریں. اب آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محبوبیت کبریٰ کے اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر عبادت نہ بھی کریں تو آپ تو محبوب ہیں اللہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین و آسمان کو سجایا گیا ہے، باعث سے تخلیق کون و مکان ہے. اس کے باوجود آپ راتوں کو رو رہی ہیں، سجدہ ریزیوں میں رو رہے ہیں. آپ کے لیے اللہ فرما رہا ہے فَلَا اللہ کا باقی النفس کا کہ اے محبوب کہ آپ اپنی جان کو غم میں گلا لیں گے. تو ایک امت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا فکر مند ہونا، رونا کس کے لیے تھا؟ ہمارے لیے تھا. تو وہ معلم کائنات اگر اس قدر اہتمام کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ ان صحابہ میں یہی رنگ نظر آتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں استاد کی قدر جو کرتا ہے وہ در حقیقت علم کی قدر کر رہا ہے. علم اسی کے پاس محفوظ رہتا ہے جو اپنے اساتذہ کی بھی پھر قدر کرتا ہے، اور وہ اساتذہ جو فکر مند ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک بڑا نام ہے، آپ مفسر قرآن بھی، آپ حدیث سے بھی روایت فرما رہے ہیں، آپ فقہاء میں بھی ایک بڑا مقام رکھتے ہیں. تو ایک بڑی شخصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ میں آپ ایک بچے ہیں اور جو اپنی باتیں اور روایات بیان فرماتے ہیں. تو آپ کے سیکھنے کا عمل یوں ہے کہ آپ صحابہ کے دروازوں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ کب باہر نکلیں گے تو میں ان سے حدیث مبارکہ پوچھوں. تو گرد سے اٹھ جاتے تھے. تو صحابی باہر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں خبر کر دیتے، آپ ہمیں بلا لیتے، آپ تو حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، تو آپ کا ایک اپنا مقام ہے اس حوالے سے. تو آپ فرماتے ہیں نہیں، میں علم سیکھنے آیا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں انتظار کروں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی آپ سواری کی لگام تھام لیا کرتے تھے کہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں. ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس. اب سیکھا کیسے ہے علم، یہ ایک بیک گراؤنڈ میں بتا رہی ہوں. اور خود ان کا یہ عالم ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک طالب علم پر مکی بھی بیٹھ جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اتنا اپنے اس شاگردوں کے لیے حساس اور فکر مند ہونا کہ وہ تکلیف میں نہ آئے کسی بھی طریقے سے. ان پر ایک شفقت محبت کا یہ انداز رہے استاد کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب پہلی دفعہ پہنچے حدیث کی ایک بڑے اپنے استاد کی کلاس میں جن سے بعد میں انہوں نے سیکھا، تو وہاں پہنچے تو ان کے پاس قلم دوات نہیں ہے. تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکے سے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لکھنی شروع کی جو جو وہ حدیث بیان فرما رہے تھے. تو استاد نے جب یہ دیکھا کہ ایک بچہ تنکے سے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کھیل رہے ہیں. شفقت سے اپنے پاس بلایا کہ بیٹا میں حدیث پڑھا رہا ہوں اور آپ تنکے سے کھیل رہے ہیں. تو عرض کی کہ میں کھیل نہیں رہا تھا، میرے پاس قلم دوات نہیں ہے، تو میں تنکے سے لکھ رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے بیان کیا؟ تو آپ نے پوری احادیث بیان فرما دی. ان کے متن، ان کے راوی پورے کے پورے آپ کو یاد تھے جو آپ تنکے سے لکھ رہے تھے. تو جب انہوں نے یہ ذوق شوق دیکھا تو اپنے قریب بٹھایا اور ان کے لیے اہتمام کیا. اسی طرح آتا ہے کہ امام ابو یوسف کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ وہ تنگ دستی تھی تو ان کی کفالت کیا کرتے تھے. تو ایک اپنے شاگردوں کے لیے فکر مند ہونا، ان کے لیے ایک احساس رکھنا اور ان کو آگے بڑھانے میں علم کے لیے اپنی پوری استاد کوشش کیا کرتے تھے.
دیکھیں اگر کوئی باغ ہے اس میں خودرو پودے ہیں، جھاڑیاں، ان کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو جن کی مالی جن کی یہ دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے، ان پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر آپ دیکھیں تو پھل بھی انہی درختوں پر آتا ہے جن کی مالی نے خود دیکھ بھال کی ہوتی ہے، تو وہ خودرو پودے تو اکھاڑ دیے جاتے ہیں۔ تو یہی عالم ہے، جن کو اچھا استاد مل جائے اور استاد صحیح طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے تو وہی بچے بھی ترقی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔